بخشنے والا جب اللہ ہے. جی بدو ایک آیا تھا نا, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. تو دیکھیں گمان چیک کریں, یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تو جو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی. جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ملے. تو استغفار جو ہے نا صحیح بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. صحیح. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں, یہ حدیث میں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے, میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ, جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, بس اتنا, اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے, یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے, 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے, اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا, تو یہ 7 دفعہ, یہ 1 دفعہ پڑھ لے. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے, اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا, سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا یا گلٹ ختم نہیں ہوتا, یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے, لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ, اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت, یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ, سوائے اللہ کے. یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے, ایک کو نیگیٹو بنا لے, یا ایک کو اجتماعی ایک کو انفرادی. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا, اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں, نہ انفرادی نہ اجتماعی, الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں, آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر, تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں, 2 نہیں تو 4, 4 نہیں تو 6, 6 نہیں تو 8, اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے نہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں,
اور اس کے علاوہ اور وسوسے، جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں. کیا بات. اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. کیا بات ہے. یہ کاش کے باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے، دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں، ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے کمانڈر ہیں، آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں، میں زندہ ہوں. میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا. شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر پہ، ایمان کی بات، اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں. اور بس اختتام یہاں پہ کرتے ہیں شیخ، جو آپ نے وہ بدو کی بات بتائی کہ کیا اس کا گمان تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں، کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ لے گا. تو وہ جمپے مارتا ہوا گیا، اس نے کہا بس پھر تو پھر تو میں بخشا گیا، پھر تو میں بخشا گیا. سبحان اللہ. شیخ اللہ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. آپ کی سوچ ہے یہ، آپ کی باتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے لاکھوں نوجوانوں کے لیے امید بنے گی، مسلمانوں کے لیے امید بنے گی انشاءاللہ، ہم سب کے لیے امید بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق. آمین آمین. اللہ ہم سے قبول کرے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.